بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم سبق نمبر 82۔ باب الشفقت والرحمت علی الخلق۔ مشکات دوم صفحہ 421۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مخلوق لوگ جو بھی ہو ان کو خلق کہتے ہیں، ان پر شفقت کرنا، نرمی کا سلوک کرنا، رحم کرنا وغیرہ کے متعلق جو احادیث شریفہ ہیں، فضائل ہے، اعمال ہے، احکام ہیں، وہ یہاں حضرت صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الاول عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جریر سے کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ متفق علیہ۔ ظاہر فعل کا رد فعل ہوتا ہے اور ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ جب بھی کیا نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کریں گا، کیونکہ وہ انسان کیا ہے، رحم سے خالی سنگ دل ہے نا، جو سنگ دل ہے وہ رحم نہیں کرے گا، جو رحیم ہوگا، رؤوف المزاج ہوگا، وہ ظاہر کرے گا۔ رحم کو کھینچتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ سے اب ذکر کر رہی ہیں، فرماتی ہیں، جاء اعربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ذرا بیٹھ کے، رک کے، حالات دیکھے تو دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، حسن حسین کو بوسہ دے رہے تھے، محبت کر رہے تھے۔ فقال کا تقبلون الصبیان، کیا آپ لوگ بچوں کو بھی کیا کرتے ہیں، پیار کا بوسہ دیتے ہیں؟ فما نقبلهم، ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، نہیں کیا کرتے، انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کہ بوسے میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، ذہن کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، بدن کو بھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمائے، او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکالی ہو تو مجھے کون سی قدرت ہے کہ میں تمہارے اندر یہ ڈال دوں، میں کیا کر سکتے اس میں؟ معنی یہ ہے کہ اسے سمجھ لو گے کہ آپ میں رحمت نہیں ہے، اللہ نے اٹھائی ہے، چھینی ہے، لہٰذا اس کے بعد اسے نہیں سمجھنا چاہے کیا کر لی، اس کو کوئی برا فعل سمجھے۔ یہ تو محبت کے اظہارات میں کیا ہے، ایک اظہار ہے، ایک ذریعہ ہے۔ متفق علیہ۔ وعنہا قالت، حضرت عائشہ صاحبہ فرماتی، جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان لہا، میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے پاس دو بچی ابھی تھی، لڑکیاں، تسألنی، کچھ مانگ رہی تھی، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، سوائے یہ کھجور کی کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، یہ کھجور تھی وہ دی تھی، فأعطیتها إياها فقسمتها بین ابنتیها، وہ دو کھجور دو ٹکڑے کر کے آدھی ایک کو دی اور آدھی دوسری کو دی، ولم تکل میں نے خود کچھ نہیں کھایا اس سے۔ ثم قامت، پھر اٹھی گئی، فخرجت، نکلی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی بعد میں جب تشریف لائے، فحدثته، میں نے واقعہ بیان کیا کہ اسی خاتون آئی تھی، پھر کھجور دے دی، وہ بھی خود نہیں کھائی۔ فقال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو انسان ان لڑکیوں کے امتحان میں پڑ جائے، مبتلا ہو جائے گا، کیا معنی انہیں لڑکی دے؟ ظاہر ہے کہ اکثر لوگ، اور تاریخ میں بھی یہ گزرا ہے کہ لڑکی کی طرف اکثر نے توجہ نہیں دی، پرورش میں کمی کی، تربیت میں، تعلیم میں، تہذیب میں، تمدن میں کمی کر دی، صحیح تعلیم وغیرہ اکثر نے نہیں دی، کم لوگوں نے توجہ دی۔ تو اس وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے فضائل وغیرہ بیان کیے کہ لوگ ان چیزوں کو کم مت سمجھ لے۔ فرمایا کہ جو ان لڑکیوں کی پرورش میں، تعلیم میں، تہذیب سکھانے میں، ان کو پالنے پوسنے میں مبتلا ہو جائے، فأحسن الیہن، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر لے اور کسی بھی چیز کو احسان جتلا کر نہ کرے، کن لہ سترا من النار، تو ان کے لیے کیا بنے گی، جہنم سے حجاب، پردہ، حاجز، رکاوٹ بنے گی۔ متفق علیہ۔
وعن انس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جارتین، عال یعول منا کسی کو پالنا پوسنا، من عال جارتین جو شخص دو لڑکیوں کو بڑا کرے، ان کو پالے پوسے، ان کی تربیت کرے، خرچ خوراک کی بھی کیا کرے، ترتیب کرے، انتظام کرے، چاہے اس کی بچیاں ہو یا بہنیں ہو یا بانجیاں ہو بھتیجیاں ہو جو بھی ہو، حتی تبلغا پھر وہ بالغ ہو جائے، نکاح وغیرہ کر لے، وہاں تک اس نے ساری مشقت مثلا اٹھائی، جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا، وہ شخص قیامت کے دن میرے بہت قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، وضم اصابع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو انگلیاں ملا کر بتا دی دکھا دی، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین، وہ شخص جو بیواؤں کو مسکینوں کی مدد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ نصرت وسرت کرتا ہے، کالساعی فی سبیل اللہ، سمجھ لے گویا مجاہد ہے، واحسبہ، میرا خیال ہے قول فرمائے کہ کالقائم لا یفطر، اس متہجد کی طرح ہے جو تہجد پڑھ پڑھ کے نہ تکتا ہو، وکالصائم لا یفطر، اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہ کرتا ہو، روزے بار بار رکھتا ہو، اتنا ثواب ہے۔ السعی علی الارملہ کا کیا مطلب ہے؟ مثلا یتیم ہے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بیوائیں ہیں، اور مسکین لوگ غربا فقراء، ان کی مدد کرتا ہو، ان کے لیے کوشش کرتا ہو، کسی بھی طرح سے ممکن ہے کہ ان کے لیے مدد و نصرت کا کام کرے، ان کا خیال رکھے، دھیان دے، تو یہ ثواب اس کو ملے گا۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سال سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنۃ ہاکذا، واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما الشیء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو یتیم کا کفیل ہو، کافل ہو، کفالت کرتا ہو، چاہے اس کا اپنا ہو یا کیا ہو، اجنبی ہو، رشتہ دار ہو، تو وہ شخص جو ہے نا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ جو بیچ کی انگلی ہے اور شہادت کی انگلی ہے، کچھ ان میں کیا کر تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، قریب ہوگا، معنی کیا ہے؟ جنتی ہوگا، رواہ البخاری۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ تو مسلمانوں کو دیکھ لینا، دیکھے گا رحم میں، کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا، تراحم، تراحم یا تراحمو، تراحم من آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا، وتوادہم مودت کرنا، محبت کرنا، وتعاطفہم اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہونا، نرم ہونا، یہ سے کمثل الجسد، جیسے ایک بدن ہے، جسد ڈانچہ ہے، اذا اشتکى عضوا، اگر بدن میں ایک بھی عضو بیمار پڑ جائے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، پورا بدن اس کے لیے بگڑ جاتا ہے، پورا بدن بے آرام و بے سکون ہو جاتا ہے، بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، والحمى بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، پورے بدن پر بیماری آ جاتی، بے خوابی آ جاتی ہیں، بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی بننا چاہیے کہ ایک مسلمان کے بیمار ہونے پر، تکلیف میں پڑ جانے پر، مشکل میں پڑ جانے پر سب کیا ہونے چاہیے؟ پریشان ہونے چاہیے۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا، المؤمنون کرجل واحد، تمام دنیا کے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، ان اشتکى عینہ، اگر ایک انسان، ایک شخص اس کی آنکھ بیمار ہو جائے، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، اشتکى کلہ، پورا بدن اس سے بے آرام ہو جاتا ہے، وان اشتکى رأسہ، اگر سر میں درد ہو، اشتکى کلہ، ظاہر پورا بدن اس سے بے سکون، بے آرام ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک مسلمان کے درد میں
شریک ہونا چاہے، ہمدرد ہونا چاہے۔ وعن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو موسیٰ سے روایت کرتے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے کے لیے مانا تمام دنیا کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک عمارت کی مانند ہے۔ عمارت میں ہر اینٹ دوسرے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ معاون ہوتی ہے۔ اگر ایک اینٹ کم ہو جائے، نکل جائے تو اس سے دیوار بگڑ جاتی، چھت بگڑ جاتی، بنیادیں کسی بھی جگہ کیا ہو جائے، خرابی ہو جائے تو اس سے پورا گھر متاثر ہو جاتے، پوری عمارت متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور عمارت میں ایک اینٹ اور ہر حصہ ٹکڑا ایک دوسرے کو مضبوط بناتا ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ بعض کو قوی بناتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ علیہ السلام نے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر سمجھانے کے لیے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اتاه السائل و صاحب الحاجہ، یہ صاحب روایت کرتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، کوئی حاجت مند آتا، قول تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے اشفعوا، اس کے لیے سفارش کرو، اگر کسی کے پاس اس کا کام ہے تو اس کا کام کروا لو، جائز ہو، فلتوجر، تمہیں ثواب دیا جائے گا، ویغفر له علی لسان رسولہ ما شاء، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے یا اس سے جو کھلوانا چاہے۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس یہ فرماتے ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یار مظلوم کی تو مدد کرنی چاہیے، چلو چھڑوا لے، یا ظلم ہو رہا حق دلوا دے، ظالم کی کیا مدد کرے؟ ظالم تو ظلم کر رہے کہ اس کو مضبوط بنائے، مزید اس کو ظلم کی ترغیب دی جائے، اس کو ابارا جائے۔ فقال رجل یا رسول اللہ انصر مظلوما، چلو مظلوم اس کی تو مدد کر لوں گا نا، پکیف انصر ظالما، ظالم ہو تو اس کی کیسی مدد کروں، کیا مدد کروں؟ قال فرمایا مدد کی تو بہت ساری صورتیں ہیں، تمنع من الظلم فذلك نصرك ایاہ، ظلم سے اس کو روک لے، اس کا ہاتھ تھام لے، تو یہ بھی کیا اس کی مدد ہے کہ اس کو اپنے گناہ سے روکا، اور مظلوم کو مزید دبوچنے سے کیا کر دیا، بچا لیا کہ مزید اس کو نہ دبائے۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابن عمر سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، دوسرے مسلمان کا، لا یظلم، اس پر خود ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ولا یسلم، کسی کے لیے اسے چھوڑے گا بھی نہیں کہ لوگ اس کو کیا کرے، پاؤ تلے لگا دے، نیچے کر دے اور اس کو دیکھتا جائے، مزے لیتا جائے، ایسا نہیں کرے گا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، جو کسی بھی مسلمان بھائی کی حاجت میں لگے، مدد میں لگے، اس کے لیے کام کرے، اس کے لیے آگے جائے، سفارش کر لے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ بھی اس کی حاجت پوری کرنے میں لگے گا، مطلب اس کی حاجت پوری کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو بھی مسلمان کسی مسلمان سے کوئی تکلیف، کوئی غم کی بات، کوئی غم کا کام یا کسی بھی مشکل میں پھنسا ہو، وہ ہٹا دے، اس سے کیا کر دے، نجات دے، کھول دے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ بھی اس شخص کی کیا کرے گا، قیامت کے دن مصیبتیں ہٹائے گا۔ ومن ستر مسلمان، جو مسلمان کسی عیب وغیرہ یا بدن میں مبتلا ہو، یا ایسا عیب یا گناہ سے ہو گیا کہ پہلے سے عادی نہیں تھا، اتفاقاً اسے ایسا کام ہو گیا، غلطی میں، خطا میں اور ہیجانی حالت میں، بعض اوقات عقل کام چھوٹ جاتی ہیں، تو اس نے کیا کر دیا، اس کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامت، اللہ اس کی بھی ستر پوشی فرمائے گا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل زبان سے تعلق رکھتے ہو، لا یظلم، اس پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یخذل، اسے ذلیل نہیں کرے گا، اسے چھوڑے گا نہیں کہ اس کی مدد چھوڑ دے، اعانت چھوڑ دے، ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر جانے، کم تر سمجھے۔ التقوی، ہاں ہونا اصل میں جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کا تعلق تو دل سے ہے۔ ویشیر الی صدرہ، دل کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ایسا کیا، ثلاث مرار، پھر آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر، ایک انسان کی دنی، ذلیل اور سبک ہونے کے لیے کافی ہے
کہ اتنا گرا ہوا ہو کہ ایحقر اخاہ المسلم، کسی بھی مسلمان بھائی کو حقیر ذلیل دنی سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر خون کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے حرام ہے۔ اس کے مال، اس کی عزت، اس کے خون کو نقصان نہیں دے گا، قتل نہیں کرے گا، مال اس کو چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، عزت کو کیا نہیں کرے گا، بے عزتی میں نہیں بدلے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیاض سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ نمبر 1 ذو سلطان مقسط، ایک وہ جو بادشاہ ہو، کسی بھی عہدے طاقت والا ہو، اس کے پاس پاور ہو، پاور کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو، منصف بھی ہو، انصاف کرتا ہو، ظلم زیادتی نہ کرتا ہو، اپنی طاقت کو غلط استعمال نہ کرتا ہو، متصدق موفق، صدقہ کرنے والا ہو اور اللہ نے خیر کے کاموں کی توفیق دی ہو، توفیق بخشی ہو۔ نمبر 2 ورجل رحیم رقیق القلب، ایک وہ شخص جو رحم دل ہو، نرم دل ہو، لکل ذی قربا و مسلم، ہر رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے۔ نمبر 3 وعفیف متعفف ذو عیال، وہ آدمی جو عفیف ہو، عفیف مانا گناہوں کے کاموں سے، حراموں کے کاموں سے کیا ہو، پاک و پاک دامن، متعفف مانا سوال نہ کرتا ہو، ذو عیال اور مال اہل و عیال والا بھی ہو۔ وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، اور 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیہ تبع لا یبغون اہلا ولا مالا، ایک تو وہ ضعیف قسم کا آدمی، لا زبر له مانا جس کی کوئی رائے نہ چلتی، اس میں کوئی عقل نہ ہو، کوئی نظر نہ ہو۔ الذین هم فیکم تبع، کہ جو تم میں کیا ہو، تابع قسم کے لوگو، لا یبغون اہلا ولا مالا، نہ تو مال طلب کرتے ہو نہ اہل طلب کرتے ہو۔ نمبر 2 والخائن الذی، وہ خائن شخص، لا اخفا له طمع، کہ اس کی طمع کسی سے چھپی نہ ہو، اس کی لالچ سب کو معلوم ہو۔ وَإِن دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، اگرچہ کیا ہو مخفی ہو، بہت دقیق ہو، باریک ہو، مگر کیا کرے گا، اس میں بھی خیانت کرے گا۔ ورجل، تیسرا وہ شخص کہ لا یصبح ولا یمسی الا وهو یخادعک عن اہلک ومالک، کہ وہ شخص صبح شام آپ کو دھوکہ دیتا رہے، گھر والوں میں بھی، بچوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، ماں کو، بیوی کو دھوکے دے، غلط کاموں پر لگا دے، غلط چیزوں کی عادی بنائے تاکہ یہ نیچے گر جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں، اور مال میں تمہارا نقصان کرے، چرائے، یا تمہارے مال کو نقصان کرے، کیا کرے، فصل وصل کو کاٹ دے، یا جہاں بھی تمہارا فائدہ ہے اس فائدے کو ضرر میں بدل دے۔ وذکر البخل والکذب، اور پھر بخل اور کذب کا بھی ذکر کیا کہ جھوٹا انسان، بخیل انسان۔ والشنزیر الفحاش، اور ایک ہے بدخلق انسان، بدگو انسان، بے شرم، بے حیا۔ الفحاش منا بے شرم، بے حیا۔ تو یہاں پر 5 قسم کے لوگوں کا بتایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک تو وہ الضعیف الذی لا زبر له، جس میں عقل نہ ہو۔ زبر سے کیا مراد یہاں پر؟ عقل مراد، مانا ایک بات پر وہ نہیں رہتا، کبھی ایک بات بولتے کبھی دوسری، مرغ کی دم کی طرح ہوتا ہے، بس جہاں سے زور آئے، ہوا آئے، ہوا کے ساتھ بہہ جاتا ہے، پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، وعدے کا نہیں ہوتا، بے وعدے ہوتا ہے، بس صرف بولتا رہتا ہے، صرف باتیں کرنے دو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ لا زبر لہو۔
یعنی وہ لوگ جو کیا ہو ارد گرد غنیوں کی گھومتے رہتے ہو، الذین ہم فیکم تبعن، جو تم میں چمچمار ہو، چمچے لگاتے ہو، خوشامدی کرتے ہو، اور یہ نہیں سوچتے کہ بس کیا کھائے کیا پیے، بس صرف کیا کرو مزے اڑاؤ، دل خوش کرو، پیٹ بھرو. ان کو کیا کہتے؟ تبع. لیبغون اہلا والا مالا، ان کے ایسے کوئی سروکار نہ ہو کہ ہم کون سے لوگ یہ کس نسب کے ہیں، یہ کیا کار ہے کیا کما رہے، بس صرف ہو زندگی گزارو، جی لو بس. یعنی حظوظ نفس میں لگے رہتے ہیں. ایک اور آدمی بتایا جو خائن ہو، کہ ہر طرح کی خیانت کرتے ہو، باریک طریقوں سے وہ خیانت کرتے ہو. اور ایک وہ شخص ہے جو صبح شام آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان کرنے کے لیے، خیانت کرنے کے لیے، آپ کو نیچے دکھانے کے لیے بس لگا رہے، یہ اس کا مشغلہ ہو. بخیل وغیرہ. پھر آگے خنزیر بتائے، خنزیر کے وزن پر ہے. بدخل قسم کا انسان، نہ تو اس کی منہ سے ہی چلتا ہو، نہ زبان سے ہی چلتی ہو، کچھ بھی صحیح نہ چلتا، نہ اس کے تمام اعضاء سے شر ٹپکتا ہو، شر. فحاش. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم کھا کے کہا، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک انسان کامل ایمان کا نہیں بنتا جب تک بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے وہ چیزیں پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہو. یعنی اس میں رشتے مراد نہیں ہیں، مال مراد نہیں ہے، عام جو چیزیں جس پہ تمہارا کوئی خرچ نہیں لگتا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم کھائی 3 مرتبہ کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا. قیل من یا رسول اللہ، پوچھا کہ کون؟ قال فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جس سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کی خیانتوں سے، تکلیفوں سے، تنگ کرنے سے، چھیڑنے سے، تمام صورت اس میں آتی ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کی چھیڑ چھاڑ، تکلیف، ضرر، مصیبت، باتیں وغیرہ کچھ بھی کرنا ہو کہ جس سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، ہر طرح تنگ کرنے سے محفوظ نہ ہو. ہر طرح سے تنگ کر سکتے ہیں، سینکڑوں صورتیں ہیں پڑوسی کو تنگ کرنے کے، تمام اس میں داخل ہے. وعن عائشہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، یہ دونوں صحابہ روایت کرتے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل علیہ السلام بار بار وصیت کر کے آتے تھے کہ پڑوسی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو مجھے ایسا لگ گیا کہ گویا وارث ہی بنا دے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو میراث کا بھی کیا کرے گا، حقدار کر دے گا. حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں کوئی ایسا کام بھی نہ کرو، کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرو کہ جس سے دوسرے مسلمان کو دل شکنی ہوتی ہو، غم زدہ ہوتا ہو، غم زدگی ہوتی ہو، رنجیدگی ہوتی ہو. مثلا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم کسی جگہ 3 ہو، فلا یتناجى اثنان دون الاخر، 2 آدمی سرگوشی نہ کرے تیسرے کو چھوڑ کر، مخفی باتیں نہ کرے، سرگوشی نہ کرے. حتی تختلطوا بالناس، ہاں جب دوسرے لوگ بھی مل جائے تو خیر ہے. من اجل ان یحزنہ، کہ اس کو غمگین نہ کر دے، غم زدہ نہ کر دے. متفق علیہ. شاید وہ نہ سوچے کہ میرے خلاف شاید کوئی سازش کر رہے، یا میرے کسی کپڑے واپڑے یا بدن کی کوئی بات کر رہے. وعن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ ثلاثا، 3 مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے. قل ہم نے کہا لمن، کس کے لیے؟ قال فرمایا للہ، اللہ کے لیے بھی اس میں خیرخواہی ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، رسول کے حقوق ادا کرو، شرک نہ کرو وغیرہ، اللہ نے جو حکم دیا ہے. للہ ولکتابہ ولرسولہ، قرآن کی بات مانو، قوانین قرآن پر عمل کرو. ولأئمة المسلمین وعامتہم، تمام ائمہ مسلمان چاہے وہ کیا ہو، حاکم کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں ہو.
ان کے فرامین کو قبول کرو جو جائز ہو، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیرخواہی رکھو۔ ان کے حقوق ادا کرنا سب سے پہلی خیرخواہی ہے، پھر حقوق کے بعد مزید اب ان کے ساتھ اچائی کر سکتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قولی صاحب کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے میں نے بیعت کی تھی کئی چیزوں کی کہ میں پابندی کر لوں گا علی اقام الصلاۃ، نماز کی مکمل ادائیگی، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ سے کہتے میں نے صادق مصدوق پیغمبر سے سنا ہے، یقول فرماتے تھے کہ لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت نرم دلی یہ اس انسان سے چھینی جاتی ہے جو کیا ہو، بدبخت ہو، بدقسمت ہو، بد نصیب ہو۔ رواہ احمد والترمذی۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، مانا جو چیزیں رحمت کی قابل ہو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا پر رحم فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، رحمت نہیں کرتا، نرمی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کی تعظیم عزت توقیر نہیں کرتا۔ ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، اچھائی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے منع نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ رواہ الترمذی قال هذا حدیث غریب۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، کہ جو بھی جوان لڑکا ہو لڑکی ہو وہ کیا کرے، کسی بوڑھی کی خدمت کرے، اکرام کرے، یا بوڑھے شخص کی عزت کرے، اکرام کرے، توقیر کرے، ادب سے کام لے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر رسیدگی کی وجہ سے، سن رسیدگی کی وجہ سے، الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ، اللہ بھی اس شخص کے لیے جب یہ بوڑھا ہو جائے گا نا، ایسے شخص کو مقرر کر دے گا بڑھاپے میں کہ اس کا اکرام کرے گا، خدمت کرے گا، اس کی کاموں کو سلجھائے گا، اس کے لیے آسانیاں کرے گا، اور تجربے سے بھی ثابت ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اجلال اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغال فیہ ولا الجافی عنہ و اکرام السلطان المقسط، تین قسم کے لوگوں کی عزت کرنا اللہ کی عزت ہے، تین قسم کے لوگوں کی تعظیم کرنا، تبجیل کرنا، تکریم کرنا، توقیر کرنا، عزت بخشنا، ادب کرنا، کیا ہے اللہ کا ادب ہے، اللہ کا کیا ہے اکرام ہے، گویا اللہ کی عظمت کا آپ خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ کون کون ہے؟ بوڑھے مسلمان شخص کی عزت کرنا، بوڑھا ہے مسلمان یا بوڑھی خاتون ہے۔ نمبر 2، حافظ قرآن، حامل قرآن، جو غلو کرنے والا نہ ہو، متشدد نہ ہو، قرآن سے دوری اختیار نہ کی ہو، صحیح حافظ و باعمل ہو۔ نمبر 3، بادشاہ حاکم فرمان روا، جو انصاف والا ہو، عادل بادشاہ۔ رواہ ابو داؤد والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت، مسلمانوں کی گھرانوں میں بہترین گھرانہ، اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں یتیم ہو، فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہو، عزت دی جاتی ہو جیسے عام بچوں کو۔ وشر بیت فی المسلمین بیت، اور مسلمانوں کی گھرانوں میں برا گھرانہ وہ ہوتا ہے
کہ فیہ یتیم یساء الیہ، کہ وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہو، اسے فضول میں تنگ کیا جاتا ہو، خام خامی پیچھے رکھا جاتا ہو۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہان نے فرمایا، من مسح رأس یتیم، جو محبت، پیار، رأفت کی وجہ سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تاکہ اس کی دل کو ذرا کیا ملے، قوت ملے، طاقت ملے، والد کی سائے سے محروم ہے، لم یمسحہ الا کان للہ الا کان لہو، لم یمسحہ الا للہ، صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرے، کان لہ بکل شعرۃ تمر یا یمر علیہ یدہ حسنات، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جاتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہیں۔ ومن احسن الیتیمۃ یتیم عندہ، اور جو کسی لڑکی لڑکا یتیم ہو، نابالغ ہو، جب اس کے والدین وفات ہو چکی ہیں، والد صاحب، اور اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کرے، کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلی، وقرن بین اصبعین، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھائی۔ رواہ احمد الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار نے فرمایا، من آوا یتیما، من آوا یتیما الی طعامہ و شرابہ، جو شخص کھانے میں، پینے میں، کسی بھی طرح کے خوراک میں کسی یتیم لڑکی کو ملا کر ان کو بھی کیا کرے، کھلائے پلائے، اوجب اللہ لہ الجنت، البتہ ضرور بھی ضرور اللہ اس کے لیے جنت واجب کرے گا، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، ہاں ظاہر ہے کہ اگر اس سے ایسا گناہ ہو چکا جو قابل معافی نہ ہو تو وہ تو معاف نہیں ہو جائے گا، جیسے مشرک کو یا شرک کرے۔ ومن عال ثلاث بنات ومثلهن من الاخوات، جو شخص 3 بچیوں، اپنی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، یا 3 بہنیں ہیں، یا اس کی کیا ہے، چھوٹی کیا ہی پھوپھیاں ہے، ہو سکتی ہیں، ان کی کیا کرے، پرورش کرے، خوراک کا انتظام انصرام کرے، ان کو پالے پوسے، فأدبہن ورحمہن، رحمت و شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارے، حتی یغنیہن اللہ تعالی، یا تک کہ اللہ ان کو کیا کرے، مستغنی کرے، مثلا مر جائے، وفات ہو جائے، یا ان کی شادی ہو جائے، شادی کے بعد پھر ان کی ذمہ داری خاوند پر آتی ہے، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، اب اثنتین اگر 2 ہو، قال اثنتین 2 پر بھی اجر ملے گا، حتی لو قالوا، او واحدہ اگر ایک ہی کرے ایسا، لقال واحدہ، ایک سے بھی اجر ملے گا۔ پھر آگے فرمایا، ومن اذهب اللہ بکریمتیہ، اور جس انسان کی آنکھ کے نظر بینائی ختم ہو جائے، اندھا ہو، اور پھر کیا ہو، اس پر صبر کرے، وجبت له الجنہ، اس کے لیے بھی جنت واجب۔ قیل یا رسول اللہ ما کریمتا ہو، کون سی چیز جو انسان کے لیے اتنی کریم اور محبوب اچھی ہوتی ہیں؟ قال عینا ہو، آنکھ کے بینائی۔ رواہ شرح السنہ۔ مادرزاد اندھے بھی مراد ہے، اور بھی اندھے مراد ہو سکتے جن کی بینائی ختم ہو جائے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر سے کہتے آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤدب الرجل ولدہ، اگر ایک شخص اپنے بچے کو، بیٹے کو ادب سکھائے، تعلیم سکھائے، خیر له من يتصدق بصواع، ایک سوا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، منع روزانہ جو آپ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ رواہ ترمذی قال هذا حدیث غریب۔ وناصح الروی، جو ہیں پر ناصح روی ہیں سند میں، لیس عند اصحاب الحدیث بالقوی، ان کے نزدیک قوی نہیں ہیں۔ وعن ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولی، صاحب روایت کرتے اپنے ابا اجداد سے، آگے سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کوئی بھی والد سے اتنا بہتر عطیہ تحفہ بچے کو، بچی کو نہیں دے سکتا، اس سے کہ اس کو ادب سکھائے، تعلیم سکھائے، علم سکھائے، یہ بہترین تحفہ ہے۔
رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان وقال الترمذي هذا عندي حديث مرسل. وعن عوف بن مالک الاشجعی قال، اس سے آپ روایت کرتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمائے انا وامرأۃ صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ واومأ یزید بن زریع الی الوسطى والسبابہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یزید سے اس کی تشریح کرتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو اس وقت بیچ کی اور شہادت کی انگلی ملا کر بتا دی کہ میں اور وہ خاتون جس کے چہرے کے دونوں گال کالے ہو وہ میرے ساتھ جنت میں قریب ہوگی قیامت کے دن. صفعاء الخدین سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ خاتون کہ جس کے گال رخسار کالے ہو. کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے زینت زیادہ اختیار نہ کی ہو، ترفہ کو زیادہ اختیار نہ کیا ہو، میک اپ سے دور رہی ہو، مشقت کی زندگی اس نے گزاری ہو، بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اس نے خود کو کیا رکھا ہو، سادہ مزاج رکھا ہو. خاوند کی وفات کے بعد ظاہر ہے کہ اگر اسی زینت کرے گی اور کیا کرے گی، عیش کرے گی تو بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے گی. تو ایسی خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ صفعاء الوجہ، صفعاء الخدین. پھر آگے فرمایا کہ اس سے مراد کیا مراتن وہ خاتون ہوتی کہ آمت من زوجہا ذات منصب و جمال، کہ جمال و نسب والی حسب والی خاتون ہوتی ہیں، خاوند سے بیوہ بن جاتی، خاوند وفات ہو جاتے. حبست نفس علی یتاماہا، بچوں کے لیے خود کو رو کے رکھی، دوسری شادی بھی نہ کر لے، ساتھ ساتھ حتی بانو او ماتو، یہاں تک ان کی پرورش کرے، تدیب و تعلیم کا خیال رکھے کہ وہ بالغ ہو جائے، جدا ہو جائے یا طبعی موت مر جائے، اس وقت تک یہ ان کا ساتھ دے. رواہ ابو داود. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام المرسلین نے فرمایا کہ من کانت لہ انثی، جو شخص اس کی بیٹی ہو، لڑکی ہو، فلم یأدھا، اس کو زندہ درگور نہ کرے، قتل نہ کر دے، مار نہ دے، ولم یہنہا، اس کی بھی عزتی اہانت نہ کرے، تحقیر نہ کرے، عزت دے، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اپنے بچوں کو اس پر برتری نہ دے، یعنی الذکورہ، لڑکوں کو، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کیا کرے گا، اسے جنت میں داخل کر دے گا. رواہ ابو داود. وعن انس رضی اللہ عنہ قال، انس سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتیب عنده اخوه المسلم، کہ وہ شخص جس کے پاس کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو، وہ ہے کہ در نصری، اس کو طاقت ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کو روک لے کہ مت کرنا غیبت، چپ ہو جائے، چپ کرے. فنصرہ، اور اس کی مدد کرے کہ اس کو روک دے، زبان کو کیا کر دے، لگام دے کہ بند کرو میرے سامنے کسی کی غیبتیں مت کیا کرنا. نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس شخص کی بھی مدد فرمائیں گے. فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره، اگر یہ شخص مدد کی طاقت رکھتے پھر بھی مدد نہ کرے، اس کے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے، غیبت کی جا رہی، دروغ گوئی کی جا رہی، یہ سنتا جا رہے، مزے اٹھا رہے، مزے لے رہے، ماشاءاللہ، اور بولتے جائے، اور اس میں کیا ہے، مدد نہیں کر رہا، روک نہیں رہا. ادرکہ اللہ بہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس شخص کی دنیا و آخرت میں گرفت کرے گا، انتقام اس سے لے گا. رواہ فی شرح السنہ. وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبہ، جو شخص کسی مسلمان سے غیبت میں دفاع کرے، اس کی غیبت کی جا رہی تھی، کچھ بھی برا کہا جا رہا تھا، اس نے دفاع کر دیا کہ مت کرے، رک جائے، کوئی ضرورت نہیں ان باتوں کی. کان حقا علی اللہ، اللہ پر فضلا و احسانا و کرما، یہ حق اللہ یہ کرم فرمائے گا اس شخص پر کہ ایعتقہ من النار، جہنم سے اسے آزادی دے گا. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
ابو درداء سے میں نے سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، ابو درداء کہتے میں نے آپ علیہ السلام سے سنا فرما رہے تھے، یقول ما من مسلم يرد عن عرض اخیہ، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرے، خون کا دفاع کرے، غیبت وغیرہ برائی کی جا رہی تو اس وقت دفاع کرے، شریک نہ ہو جائے، الا کان حقا علی اللہ، اللہ بھی اس پر نوازش فرمائے گا نا، ای یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، اللہ سے جہنم کی آگ ہٹائے گا۔ ثم تنزل آیا، پھر یہ تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مسلمانوں کی مدد کرتے جیسے مسلمانوں جو لوگ کی رسوائی پر نہ خوش ہو جاتے ہو، دفاع کرتے ہو۔ رواه فی شرح السنہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من امرئ مسلم، جو بھی مسلمان کوئی بھی ہو، یخذل امرأ مسلما فی موضع، وہ مسلمان کی مدد چھوڑتا ہو، رسوا کرتے ایسی جگہ ایسے وقت میں، ینتہک فیہ حرمتہ، کہ وہاں پر اس کی عزت کم کی جا رہی ہو، بے حرمتی کی جا رہی ہو، بےعزتی کی جا رہی ہو، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وہاں پر اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، اور یہ کیا کر رہے وہاں، چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا، مزید شاید دل میں خوش بھی ہو رہا ہو، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، اللہ بھی اس کو ذلیل کر دے گا اسی جگہ جہاں پر یہ مدد چاہے گا مگر اس کی مدد نہیں ہوگی، بہت چاہے گا کہ کاش مجھے کوئی بچائے مگر نہیں بچے گا، بہت چاہے گا کوئی تو میرے لیے ہوگا جو میرا دفاع کرے، مگر کوئی ایسا نہیں پائے گا جو اس کا دفاع کرے، اکیلے الگ تلگ رہے گا۔ وما من امرئ مسلم ینصر مسلما، اور جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرے اسی جگہ ایسے موقع پر ایسے وقت میں، ینتقص من عرضہ وینتہک فیہ من حرمتہ، وہاں پر اس کی بےعزتی کی جا رہی، پردہ دری کی جا رہی، وہاں پر اس کو مارا جا رہا ہے، شاید نقصان کیا جا رہا ہے، مدد نہیں کر رہا ساتھ، الا نصر، مدد کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، الا نصرہ اللہ فی موطن یحب فیہ نصرتہ، پھر ایسے موقع تو سب پر آ جاتے نا، ہر کسی پر ایسے اوقات آ جاتے ہیں، تو اللہ بھی اس شخص کی مدد فرمائے گا جہاں پر مدد کے لیے مرے گا، اللہ ضرور مدد فرمائے گا، اس کو بےعزتی سے ضلالت سے بچائے گا۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى عورتا، جو شخص کسی میں عیب دیکھے، کسی بھی طرح ہو سکتے پست رہا، اس کو نہ کیا کرے پھیلائی نہیں بلکہ چھپائے، پردہ پوشی کرے، کانا کمن احیا موعودۃ، سے گویا اس نے ایک مردہ جان میں جان ڈالی، زندہ درگور کرنے والے انسان کو کیا کر دیا، بچا لیا، مرنے سے بچا لیا۔ رواه احمد ترمذی وصححہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم مرآۃ اخیہ، ان احدکم مرآۃ اخیہ، تم میں سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، جیسے آئینے میں انسان کیا کرتا ہے، شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھتے، کپڑوں کو دیکھتے، کوئی داغ ہو یا کسی جگہ کچھ لگا ہو اس کو ہٹاتا ہے اور نوک جھوک کو کیا کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے۔ فَإِنْ رَبِيَ ذَنْ، اگر چہرے پر کیا کرے کوئی شے دیکھنا ہٹاتا ہے، اسی طرح اگر یہ کسی مسلمان میں کچھ دیکھے فَلْيُمِتْ عَنْهُ، اسے کیا کر دے، سمجھا دے، اس سے ہٹا دے۔ رواه الترمذی ضعفه فی روایۃ له ولأبی داؤد المؤمن مرآۃ المؤمن، مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے، والمؤمن اخو المؤمن، اور مسلمان کا ناصح ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، یکف عنہ ضیعتہ، اس کے نقصان سے اسے روکتا ہے، بچاتا ہے، ویحوطہ من ورائہ، اور غائبانہ طور پر اس کی کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، اسے بچاتا ہے۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حما مؤمنا فی منافق، من حما مؤمنا من منافق، جو شخص کسی مسلمان کو منافق سے بچائے، بعث اللہ ملکا یحمل لحمہ یوم القیامۃ من نار جہنم، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے فرشتہ مقرر کرے گا، اس کے گوشت کو، بدن کو، جسد کو، جسم کو آگ سے بچائے گا۔ ومن رمى مسلما بشین یرید بشینہ، اور جو کسی مسلمان پر الزام لگائے، عیب لگائے، اسے رسوا کرنے کی کوشش کرے،
اسے ابدار بنانا چاہے، داغدار بنانا چاہے، حبسہ اللہ علی جسر جہنم یا جسر جہنم، اللہ اس کو جہنم کی پل پر، صراط پر کھڑا کر کے روک دے گا، روک دے گا، روک دے گا، وہاں جلے گا، دھوئے کیا کرے گا، سونگے گا، مصیبتوں میں لگ جائے گا، حتی یخرج من مقال، یہاں تک کہ اس گناہ سے پاک نہ ہو جائے جو اس نے کیا ہو۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ، دوستوں میں اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اچھا ہو، دوستوں کے لیے اچھا ہو، دوستوں کے لیے اچھا تو گویا اللہ کے ہاں اچھا ہے۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، پڑوسیوں میں اچھا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو پڑوس والوں کے لیے اچھا ہو۔ رواہ الترمذی والدارمی قال الترمذی حدیث حسن غریب۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیف لنعلم اذا احسنت و اذا اسأت، یا رسول اللہ ویسے تو لوگ کہتے اچھا کر لو، برائی سے بچو وغیرہ وغیرہ، بہت باتیں سنی ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی ترمومیٹر یا کوئی ایسا اندازہ سکھاؤ یا بات سمجھو کہ جیسے میں اندازہ خود لگا سکوں کہ جب اچھائی کروں تو مجھے پتہ چل جائے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اور جب برائی کروں تو مجھے پتہ چل جائے کہ میں برا کر رہا ہوں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آج برا کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں، میں نے اچھائی کی ہے یا برائی؟ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو بڑا آسان ہے، اذا سمعت جیرانک یقولون، جب آپ کی پڑوسی آپ کے متعلق لوگوں کے سامنے کہا کرے کہ قد احسنت، آپ اچھا کر رہے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے یہ، فقد احسنت، تو سمجھ لے کہ آپ اچھا انسان ہیں۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ، اور جب آپ کے بارے میں کہہ دے یا آپ کو کہہ دے سامنے کہ قد اسأت، آپ برا کر رہے ہیں، وہ بڑا برا آدمی ہے، ہم اس سے کیا تنگ آئے ہیں، فقد اسأت، تو خود ہی فیصلہ کر لے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ سے فرماتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق کیا کرو، عزت دو، یعنی اکرم کل شخص علی حسب فضلہ و شرفہ، ہر شخص کی عزت اکرام اس کے فضل، درجے، علم، رتبے اور شرف کے اعتبار سے کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا تسووا بین الوضیع والشریف والخادم والمخدوم، وضیع میں، رذیل میں، شریف میں برابری نہ کرو، یہ کوئی خادم مخدوم ہے انہیں برابری نہ کرو، لیکن یہ بات ہے کہ من غیر تحقیر للفقراء بما یؤذیہم، کسی کی تحقیر نہ کرو، تحقیر کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ سب میں برابری کریں، برابری ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ سب کی کیا کرو، عزت کرو، تحقیر نہ کرو، یہ لازمی شرط ہے۔ تحقیر کے بغیر عدم برابری، عدم مساوات جائز ہے۔ الفصل الثالث عن عبد الرحمن بن ابی قراد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ حضرات لگے اس کی پانی کو لے لے کر کیا کر رہے تھے، منہ پر، چہرے پر، اعضاء پر مل رہے تھے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم علی ھذا، پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا وجہ، کون سی وجہ ہے، اس سے باعث کیا ہے؟ قلوا، فرمایا حب اللہ و رسولہ، اللہ رسول سے ہمیں محبت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من سرہ یحب اللہ و رسولہ، اگر کسی کو یہ زیادہ پسند ہے، شوق ہے، تمنا ہے کہ اللہ و رسول سے محبت کرے یا اللہ و رسول اس سے محبت کرے، یحبہ اللہ و رسولہ، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بھی بات کرے یا کسی بھی جگہ بولنے کا موقع آئے سچ کہے، سچ، اللہ کی محبت اس میں چھپی ہے۔ ولیؤدی امانتہ، جو بھی امانت ہو اس میں خیانت نہ کرے، امانت ادا کرے۔ اذا اؤتمن، جب کوئی بھی امانت سونپی جائے۔ ولیحسن جوار من جاورہ، جو بھی اس کا پڑوسی ہو، چاہے وہ صاحب بالجم ہو یا ساتھ رہنے والا ہو، ان کے ساتھ حسن معاشرت کرے، بھائی ہو، دوست ہو، پرائے ہو، اجنبی ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بس اللہ کی محبت ان چیزوں میں چھپی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
ابن عباس سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ لیس المؤمن بالذی، وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے، یشبع، خود پیٹ بھرا ہو، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی کیا ہو، بھوک سے لاچار ہو، بیچار ہو۔ رواہ البیہقی بشعب الایمان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ، ابو ہریرہ سے کہتے ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، کہ ایک خاتون ہے اس کی نماز کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقے دیتی ہیں، صرف ایک عادت میں وہ کمزوری غیر انہا تؤذی جیرانها بلسانها، مگر پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی، زبان دراز ہے۔ قال فرمایا ہے فی النار، وہ جہنمی ہے۔ قال کہ یا رسول اللہ فإن فلاة تذکر قلت صیامها وصدقتها وصلاتها، ایک خاتون ہے اس کے روزے اتنے زیادہ نہیں ہیں اور نہ اتنے صدقے زیادہ دیتی اور نہ اتنی نفلی نمازیں پڑھتی ہیں، مگر زبان سے بہت اچھی ہیں، کسی کو ضرر نہیں دیتی، نہ برا کہتی ہیں، نہ بکواس کرتی ہیں، نہ گالیاں دیتی ہیں، نہ بد دعائی کرتی ہیں۔ وَإِنَّا تَصْوَدَّقُ بِالْأَسْوَارِ مِنْ عَقِدٍ، وہ صدقہ کرتی ہیں کچھ پنیر ونیر دے کر، ولا تُذِي بِلِسَانِ، لیکن زبان سے کسی کو ضرر نہیں دیتی، جیرانہ نہ پڑوسیوں کو۔ قال فرمایا ہی فی الجنہ، جنتی ہے، جنتی۔ رواہ احمد البیہقی بشعب الایمان۔ وعنہ قال، صاحب روایت کرتے ابو ہریرہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی ناس جلوس، ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھی ہوئی تو وہاں پر پیغمبر سما کر کھڑے ہو گئے۔ فقال کہ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا تمہیں میں اچھا انسان بتاؤں بروں سے جدا کر کے، بتاؤں تمہیں اچھا کون ہے برا کون ہے، تمیز کر دوں۔ قال فسکت، صحابی کہتے کہ وہ چپ ہو گئے، انہوں نے جواب نہیں دیا، سکوت اختیار کیا۔ فقال ذالک ثلاث مرات، 3 مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کر دی۔ فقال رجل بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے گا کون ہے ہم میں سے اچھا کون برا۔ فرمایا اخبرنا بخیرنا من شرنا، بتا دینا کون اچھا کون برا۔ فقال، فرمایا کہ خیرکم من یرجى خیرہ، تم میں اچھا وہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جائے، کسی بھی میدان میں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی طرح چھوٹی یا بڑی۔ ماشاءاللہ اچھا ہے نا، کیا نقصان دے گا کسی کو، خیری خیر ایسے انسان میں بات کرتے تو اچھی، کام کرتے ہیں تو اچھے، ملتا ہے تو اچھے سے، جو بھی کرتے اچھے سے۔ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کے شر سے، ضرر سے، برائی سے لوگ امن میں ہو، یہ اچھا انسان ہے بس۔ وَشَرُّكُمْ، تم میں بدترین، ذلیل، بدنصیب، بیکار، 2 ٹکے کا آدمی وہ ہوتا ہے من لا یرجى خیرہ، جس سے کوئی خیر کی توقع نہ ہو، یعنی تمہیں کبھی بھی اس سے خیر نہیں ملے گی نا، اس سے امید مت رکھنا یار، اس سے دور رہنے میں فائدہ ہوگا۔ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّ، اس کے شر سے کبھی بھی امن نہ ہو، ہمیشہ آپ کو ڈر ہو کہ کہیں میری بےزتی نہ کرے، کہیں کوئی گالی نہ دے یار، کہیں ٹھیس نہ پہنچے، دور رہیں اس سے۔ رواہ الترمذی والبیہقی بشعب الایمان، وقال ترمذی حدیث حسن صحیح ہے، کہ آدمی کے بچھو کی طرح ہوتا ہے، ناگ ہوتا ہے، ناگ، سانپ، سانپ سے کیا خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود سے فرماتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم، یا قسم، کہ اللہ نے تمہاری بیچ اعمال، اخلاق، احوال تقسیم کیے ہیں، کما قسم بینکم ارزاقکم، جیسے تمہاری بیچ مالوں کو، رزقوں کو، رزق حصے تقسیم کیے ہیں۔ مثلا کسی کے پاس مال زیادہ ہوتے تو اخلاق کم ہوتے، کسی کے اخلاق زیادہ ہوتے تو مال کم ہوتا ہے، یا کسی کے تو ایسے ہوتے ہیں کہ مال بھی زیادہ، اخلاق بھی زیادہ، اور کوئی تو ایسے کہ نہ تو مال نہ اخلاق، تہی دس تہی دامن۔ ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، یہ یاد رکھنا ایک فرمولہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اپنے محبوبوں کو بھی اور مبغوضوں کو بھی۔ اللہ نے دنیا میں شرط نہیں رکھی کہ تم جب نیک ہو نا تو دنیا دے گا، برا ہو تو نہیں دے گا، دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، من یحب، جو اس کو پسند ہو، ومن لا یحب، یا ناپسند ہو، پسند ہو
یا ناپسند ہو، سب کو دیتے دنیا۔ دنیا کے اعتبار سے ہیں، اور ہم بھی سب کیا ہے، دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ سب کو دیتا ہے یہ دنیا، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، چاہے وہ نبی ہو یا نبی نہ ہو، کسی بھی درجے کا ہو، دنیا کی روک تام نہیں ہے۔ ہاں دین میں شرط ہیں، وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین، تقوی، عمل، فضیلت، کردار، گفتار کی اچائی اللہ صرف اس کو دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ صرف پسندیدہ لوگوں کو دین دیتا ہے، کیونکہ دین اللہ کو پسند ہے نا، دنیا تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مچھر کا پر جس کو تھما دے، فمن اعطاہ اللہ الدین، یہ بس قاعدہ سمجھ، اگر کسی کو اللہ نے دین دیا ہو، تقوی دی ہو، تو سمجھنا فقد حبہ، اللہ کو محبوب ہے۔ والذی نفسی بیدی، پھر فرمایا کہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، کہ اس وقت ایک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل پر اور زبان پر ایمان کا، اسلام کا اثر نہ ہو۔ مانا کہ کیا ہو، دل سے بھی مسلمان ہو اور زبان سے بھی مسلمان ہو اور سلامتی والا ہو، لیمن ہو حتی یمن جارہ بوائقہ، اور اس وقت مسلمان مومن نہیں بنتا جب تک اس کی پڑوسی اس سے امن میں نہ ہو، سکون میں نہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن مألف، مسلمان تو محل الفت ہے، مسلمان محبتی ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، مودت والا ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس انسان میں کوئی خیر نہیں جو خود بھی محبت الفت نہ کرتا ہو اور دوسری بھی اس کے ساتھ محبت و الفت نہ کرے، کوئی دوست اس کا نہ ہو، کوئی بھی اسے محبت نہ کرے، کیونکہ محبت کا لائق نہیں ہوگا شاید۔ رواه احمد البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، من قضوا لأحد من امتی حاجتن، کوئی بھی شخص میری امت میں کسی بھی کی حاجت پوری کرے، کوئی بھی انسان اس کی حاجت مثلا اس نے پوری کر دی، یرید ان یسرہ بہا، اس کا ارادہ ہو کہ یہ خوش ہو جائے، اس کو ذرا خوشی ملے، فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کیا، ومن سرنی، جس نے مجھے خوش کیا، فقد سر اللہ، اس نے اللہ کو خوش کیا، ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور جو اللہ کو خوش کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، وہ جنت جائے گا۔ وعنہ قال، سے آپ کہتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من اغاث ملہوفا، جو کسی مصیبت زدہ، غم زدہ کی فریاد رسی کرے، اس کا غم کیا کرے، کم کرے، اس کی مصیبت کم کرے، اس کی مصیبت میں اس کا کیا بنے، ہیلپ کرے، مدد کرے، اس کے لیے سہارا بنے، کتب اللہ ثلاثا و سبعین مغفرتاً، اللہ اس کے لیے کیا کرے گا، 73 مغفرتیں لکھ دے گا۔ واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، ایک مغفرت تو ایسی ہوگی کہ اس میں اس کے تمام کام سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ وسنتان وسبعون لہ درجات یوم القیامہ، اور باقی 72 اس کے لیے درجات بنیں گے۔ وعنہ عن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، دونوں صحابہ کہتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رسول نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، عیال اللہ، یہ تمام دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تمام انسان بحیثیت انسانیت کے سب اللہ کی اہل و عیال ہے۔ جیسے ہمارے عیال ہوتے ہیں، ہمارے بچے، والدین، ہمارے رشتہ دار، بھائی بھتیجے، سب کیا ہوتے ہیں، ہمارے عیال ہوتے ہیں نا۔ ہم ان کے لیے خفا ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے کوششیں کر رہے، دن و رات کما رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے، ہر کوئی کیا کر رہے، اہل و عیال کے لیے کوشاں ہے۔ تو یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، گھر کے لوگ، یہ سمجھ لو۔ مثال کے طور پر بلا تشبیہ و بلا تمثیل، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، پھر تمام مخلوقات میں، لوگوں میں اچھا انسان، محبوب انسان اللہ کو وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کرے، وہ مخلوق جو ضرری نہ ہو،
جیسے عام انسان ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھا کرنا چاہیے. جیسے گھر والوں میں اگر کوئی فرد اچھا ہو سب کے ساتھ اچھا کرو تو بڑوں کو کیا ہوگا؟ پسند ہوگا. وعنقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول خصمین یوم القیامت جاران. حقوق المعاشرت میں سب سے پہلے جو لڑنے والے ہوں گے قیامت کے دن وہ پڑوسی ہوں گے. پڑوسیوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کا، انہی کی وجہ سے ان کی گرفت ہوگی، کیونکہ رات و دن آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کا امتحان زیادہ ہوگا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ. ابو ہریرہ سے کہتے ایک شخص نے آ کر رسول اللہ سے پوچھے یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت سنگ دل ہوں، کیا کروں؟ قال فرمایا تمہارے دل کے لیے ایک نسخہ ہے کہ امسح رأس الیتیم، جہاں یتیم مل اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، محبت الفت کرو. وَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ، مساکین کو فقراء کو کھانے کھلایا کرو. رواہ احمد. وعن سراقۃ بن مالک، یہ صاحب کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا ادلکم علی افضل صدقہ، کیا تمہیں میں بہترین صدقہ سمجھاؤں بتاؤں؟ وہ کون سا ہے؟ ابنتک مردودۃ الیک، وہ تمہاری بچی لڑکی جو تمہاری طرف واپس لوٹ جائے. کیا من اس کو طلاق پڑ جائے تو طلاق کی وجہ سے وہ تو خاوند کے گھر سے چلی جاتی ہے نا، تمہارے پاس ہی آئے گی، یا تمہاری بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا بھتیجی بانجی کچھ بھی ہوگی. لیس لہا کاسب غیرک، کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی کسبدار نہ ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، آپ لگ کے اس کے لیے کمائے اپنے پاس رکھ لے. یہ جو آپ کھلائیں گے پلائیں گے سب کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا. رواہ ابن ماجہ.